بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی صبح کا وقت تھا اور میں ہاسٹل جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ صبح صبح کون آ گیا اور گھنٹی ہونے کے باوجود دروازہ پیٹ رہا ہے۔ میں غصے سے دروازے کی طرف گئی تو دیکھا سامنے ایک سادہ سے کپڑے پہنے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ اتنی صبح صبح مجھ سے کیا کام ہے؟ اس لڑکی نے دھیرے سے کہا، مجھے ظفر جی سے ملنا ہے۔ اس پر میں نے اس سے کہا، لیکن وہ تو اب یہاں نہیں رہتے، 1 ماہ پہلے ہی مجھے یہ گھر بیچ کر چلے گئے ہیں۔ لڑکی نے پوچھا، چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ وہ تو یہ گھر بیچ کر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بہو کے پاس امریکہ چلے گئے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ وہ اتنی روئی کہ چکر کھا کر گرنے لگی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور اسے گھر کے اندر لے جا کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر روئی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور چپ کروایا اور پوچھا، ہوا کیا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم مجھے بتاؤ گی؟ لڑکی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، میرا نام حمیرہ ہے۔ میں اور میری ماں ظفر جی کے گھر یہیں رہتے تھے۔ میری ماں ظفر کے ہاں پچھلے 30 سالوں سے کھانا بنانے اور ان کے بیٹے جمیل کو سنبھالنے کا کام کرتی تھی، کیونکہ جمیل کی ممی پاپا دونوں ہی نوکری کرتے تھے۔ ہم یہاں اوپر والے کمرے میں ہی رہتے تھے اور وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ ہم کو چھت کے ساتھ 3 وقت کا کھانا اور کچھ روپے مل جاتے تھے۔ میں ان کا بیٹا جمیل دونوں ہی ہم عمر تھے۔ وہ اس شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے جاتا اور میں ایک چھوٹے سرکاری اسکول میں۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کے امتحانات بھی پاس کر لیے اور کالج میں آ گئی۔ پر اب اماں تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھیں۔ وہ پہلے جتنا کام اب نہیں کر پاتی تھیں، اس لیے میں ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی اور اسی وجہ سے میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ اور ایک دن میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ میرے اوپر تو جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ رشتہ داروں میں صرف گاؤں میں بس ایک ماما مامی ہی ہیں، اور میری مامی میری ماں اور مجھے پہلے ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے علیزہ آنٹی سے پوچھا کہ کیا میں یہاں رہ کر کام کر سکتی ہوں؟ اس پر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی اس عمر میں مجھ سے یہ کام نہیں ہوں گے۔ مجھے بھی کسی کی ضرورت ہوگی تو کسی اور کو رکھنے سے اچھا ہے میں تم کو ہی رہنے دوں۔ علیزہ آنٹی بہت اچھی تھیں۔ کچھ سالوں بعد جمیل کی پڑھائی پوری ہو گئی اور وہ نوکری کرنے امریکہ چلا گیا۔ اب بس گھر میں ہم 3 ہی لوگ تھے۔ مجھے رہائش کے ساتھ ساتھ پیسے اور کھانا مل رہا تھا۔ میں نے اب اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بارے میں سوچا۔ خالی وقت میں پڑھائی کرتی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران جمیل امریکہ سے صرف 3 بار ہی گھر آیا، مگر ایک بار جمیل کو امریکہ سے آئے 1.5 مہینہ ہو گیا اور وہ واپس نہیں گیا۔ تب ایک دن اچانک ہی علیزہ آنٹی نے مجھ سے پوچھا، حمیرہ، کیا تم جمیل سے شادی کرو گی؟ ان کے سوال سے میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، آنٹی ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں اور آپ کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ اس پر علیزہ آنٹی نے کہا، مجھے جمیل کے لیے ایک سمجھدار لڑکی چاہیے جو اس گھر کو سنبھالے، جمیل کا دھیان رکھ سکے۔ اس کے لیے مجھے تم سے اچھا کوئی نہیں لگا اور کہنے لگی، کوئی جلدی نہیں ہے، سوچ کر بتا دینا۔ میرے لیے یہ فیصلہ لینا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، پر میں آنٹی اور جمیل کو بچپن سے جانتی تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دیا، کیونکہ میرے لیے یہ خواب سے کم نہ تھا۔ میری اور جمیل کی شادی کا دن طے ہو گیا۔ علیزہ آنٹی نے کہا، شادی میں صرف گھر کے لوگ ہوں گے اور نکاح سادگی سے کیا جائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی کہے کہ نوکرانی کو بہو بنا رہی ہے، جس سے کسی کا بھی دل دکھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آ گیا۔ آخر کار میں جمیل کی بیوی اور اس گھر کی بہو بن گئی۔ سب خواب ہی تھا۔
میں بہت خوش تھی، سب میرا دھیان رکھتے، جمیل بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ پر بس ایک عجیب سی بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی کہ شادی کے بعد سے جمیل اور علیزہ آنٹی دونوں ہی کو بچہ جلدی چاہیے تھا، اور میں شادی کے 1 مہینے بعد ہی حاملہ ہو گئی۔ سب بہت دھیان رکھتے تھے۔ جمیل اس دوران 2-3 بار امریکہ بھی گیا، مجھے بیٹا پیدا ہوا، میں بہت خوش تھی۔ پر گھر میں سب کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ جمیل اب مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور روز لڑائی کرتا، اور جمیل کا موڈ خراب دیکھ کر علیزہ آنٹی بھی مجھے بات بات پر کھری کھوٹی سنا دیتی۔ ایسے ہی 7 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن اچانک جمیل نے مجھے کہا کہ حمیرہ، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم اب اس گھر سے چلی جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ علیزہ آنٹی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور میرا بچہ بھی مجھ سے چھین لیا، کیونکہ میں خود کو پال نہیں سکتی تھی۔ بس ویسے بھی غریب کی سنتا کون ہے؟ اب میرے پاس گاؤں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس لیے میں دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گاؤں مامی کے پاس چلی گئی۔ گاؤں میں بھی مامی نے بہت باتیں سنائی اور کہا کچھ دنوں میں اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں اپنے بچے کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، اس کی یاد بار بار ستاتی، وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ یہ سوچ کر میں بہت بے چین ہوتی تھی۔ اس لیے سوچا ایک بار جمیل سے بات کر لوں، مجھے اپنی بیوی کے روپ میں نہ صحیح پر ایک نوکرانی کی طرح اس گھر میں رہ کر بچے کی پرورش کرنے دے، جس سے میں اپنے بچے کے پاس رہ سکوں۔ بس اسی لیے میں یہاں جمیل سے ملنے آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر حمیرہ نے اپنے بیگ میں سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی۔ تصویر میں ان کا بیٹا تھا۔ حمیرہ نے کہا میرے پاس بس ایک تصویر ہے، اس تصویر میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں سوچنے لگی کوئی ایسا کسی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ اتنے میں حمیرہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اچھا باجی میں چلتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہاں جاؤ گی؟ اس پر حمیرہ کہنے لگی پتہ نہیں باجی، اب کہاں جاؤں گی؟ میں نے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور گھر کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی، اسی لیے مجھے کوئی گھر کی دیکھ بھال کرنے والا اور کھانا بنانے والا چاہیے، کیا تم یہ کام کرو گی؟ حمیرہ نے مجھے شکریہ کہتے ہوئے کام کے لیے ہاں کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ حمیرہ اب میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن میں نے اسپتال کے ریسپشن پر ایک آدمی کو اپنا نام جمیل ظفر بتاتے ہوئے سنا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میں پہچان گئی، ارے یہ وہی ظفر جی کا بیٹا ہے جس نے گھر بیچا تھا۔ میں جمیل کے پاس گئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ پوچھا کہ تم تو گھر بیچ کر امریکہ چلے گئے تھے، تو یہاں کیسے؟ اس پر جمیل نے کہا اب ہم واپس آ گئے ہیں اس شہر میں، اور دوسرا گھر بھی ہم نے خرید لیا ہے۔ میں نے جمیل اور اس کے گھر والوں کو اگلے دن شام کو کھانے پر آنے کو کہا۔ جمیل بھی کہنے لگا ہم ضرور آئیں گے، بہت دن ہو گئے ہیں گھر دیکھے، اس گھر سے ہماری بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ میں گھر گئی پر حمیرہ سے میں نے کچھ نہیں کہا، بس میں نے اسے اتنا ہی کہا کل شام کو کچھ مہمان آئیں گے، کچھ اچھا بنا لینا۔ شام کو جمیل اور اس کی امی ابا گھر آئے، میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ اتنے میں ظفر گھر دیکھنے لگے۔ واہ، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ آج بہت دن ہو گئے اس گھر کو دیکھے ہوئے۔ میں نے اتنے میں حمیرہ کو آواز لگائی، حمیرہ پانی لے کر آنا۔ حمیرہ نام سنتے ہی تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حمیرہ پانی لے کر آئی اور انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی اور وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور بہت رونے لگی۔ میں نے حمیرہ کو چپ کروایا اور ان سب کو غصے سے کہنے لگی آپ سب کو سیدھی سادی لڑکی جو کہ آپ کے گھر کا حصہ بھی تھی، اس کے بچے سے دور رکھ کر شرم نہیں آئی؟ حمیرہ پوچھنے لگی ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ کچھ دیر سب چپ رہے، پھر جمیل کہنے لگا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ حمیرہ کہنے لگی میں نے یہ نہیں پوچھا
جمیل میں پوچھ رہی ہوں تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ جمیل بتانے لگا میں جب نوکری کے لیے امریکہ گیا تو میری ملاقات اپنی کمپنی میں کام کرنے والی ایک لڑکی شہزادی سے ہوئی۔ میں اور شہزادی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ جب گھر میں نے بتایا تو اماں ابا نے شادی کے لیے منع کر دیا۔ پھر میں نے شہزادی سے شادی کر لی، پر گھر پر ممی بابا کو نہیں بتایا۔ کچھ وقت بعد پتہ چلا شہزادی کبھی کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ بعد میں میرے اور شہزادی کے درمیان ان بن ہونے لگی۔ ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر میں نے اسے ابھی طلاق نہیں دی۔ جب میں گھر آیا تو میرے یہاں آنے کے بعد میں بہت گم سا رہتا تھا، کیونکہ میں گھر پر یہ ساری باتیں بتا نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن ممی پاپا نے مجھے بہت سمجھایا اور شادی تم سے کرنے کو کہا۔ میں مان گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کبھی امریکہ نہیں جاؤں گا اور یہیں نوکری ڈھونڈوں گا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا۔ پر شادی کے کچھ وقت بعد اچانک شہزادی کا فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہاں سے نوکری کیوں چھوڑ دی، اور مجھے منانے لگی، اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگنے لگی۔ میرا جھکاؤ شہزادی کی طرف بڑھنے لگا تھا، اس لیے ہمارے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم سے جھگڑا کرنے لگا تاکہ میں شہزادی کے پاس پھر سے جا سکوں، اور پھر اسی لیے میں نے دھکے دے کر تمہیں گھر سے نکال دیا اور بیٹے کو بھی تم سے چھین لیا۔ میں نے سوچا مجھے اور شہزادی کو بچہ بھی مل جائے گا، پھر میں ممی پاپا اور بچے کو لے کر امریکہ چلا جاؤں گا۔ تبھی حمیرہ نے کہا، علیزہ آنٹی آپ مجھے اپنی بیٹی جیسی مانتی تھی، پھر آپ نے جمیل کا ساتھ کیوں دیا؟ علیزہ آنٹی نے کہا، جب جمیل امریکہ سے کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بڑا ہی گمسم سا رہنے لگا تھا۔ تب ہم نے سوچا کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں۔ ہم نے اسے بہت سی تصویریں دکھائیں، پر اس نے ہمیں منع کر دیا۔ پر جب میں نے جمیل کو تم سے بات کرتے دیکھا تو لگا کہ تم سے بات کر کے جمیل بہت خوش رہتا ہے، اور تم جمیل کو بچپن سے جانتی تھی اور ہم سب بھی تمہیں جانتے تھے، اس لیے میں نے تمہاری شادی جمیل سے کروا دی۔ پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جمیل پہلے ہی شہزادی سے شادی کر چکا ہے۔ پر بچے کے پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد جمیل پریشان رہنے لگا تھا۔ فون پر بھی باتیں کرتے سنا، وہ کہہ رہا تھا میں کچھ دنوں میں امریکہ آ جاؤں گا۔ مجھے تب کچھ شک ہوا۔ پھر میرے اور تمہارے انکل جی کے لاکھ پوچھنے کے بعد جمیل نے ہمیں بتایا کہ وہ شہزادی سے پہلے ہی شادی کر چکا تھا اور وہ واپس اب شہزادی کے پاس بچے کو لے کر امریکہ جانا چاہتا ہے۔ ہم نے جمیل کو بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانا، اور اس نے ہم سے کہا کہ طلاق کے بعد وہ بچے کو لے کر امریکہ چلا جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا، اور ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہنے لگا۔ وہ تو تمہیں طلاق دینے کو کہتا تھا، پر ہم نے اسے تمہیں طلاق دینے سے روکا۔ پھر ہم نے بہت سوچا کہ ہم اپنے بیٹے اور پوتے کے بنا کیسے رہیں گے، اس لیے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی جمیل کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ یہ سب کہتے کہتے وہ حمیرہ سے معافی مانگنے لگے۔ تبھی مجھے کچھ شک ہوا اور میں نے پوچھا کہ آپ سب امریکہ سے واپس یہاں کیوں آئے ہیں اور شہزادی کہاں ہے، اور جمیل حمیرہ کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ جمیل نے کہا جب ہم وہاں گئے تو شہزادی کے گھر پر ہی رہنے لگے تھے۔ کچھ دن تو سب کچھ اچھا چلا، پھر ممی پاپا اور میرے بچے کے لیے اس کا رویہ بدلنے لگا تھا اور وہ کہنے لگی ان سب کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی، اب انہیں وہ نہیں جھیل سکتی۔ شہزادی اب گھر پر دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے لگی، اسے ہم سب سے اب کوئی مطلب نہیں تھا۔ بچے پر بھی اس ماحول کا برا اثر ہو رہا تھا اور ممی پاپا بھی اس ماحول میں زیادہ نہیں رہ پا رہے تھے۔ جب شہزادی سے میں نے اس بارے میں بات کی تو بات بگڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں اتنی ہی دقت ہے تو انہیں لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا اور واپس یہاں آ گئے، کیونکہ وہاں پر کرائے کے گھر میں رہنا بہت مہنگا تھا اور نوکری کے علاوہ وہاں رہنے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا حمیرہ، یہاں تک کہ میں تمہارے گاؤں ماما مامی کے گھر پر بھی گیا،
پر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ ہم سب کو معاف کر دو حمیرہ، گھر چلو۔ گھر کون سا گھر جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا؟ مجھے معاف کر دو حمیرہ، میں نے تمہیں اپنے بچے سے دور رکھا۔ حمیرہ چپ ہو گئی۔ تب میں نے کہا حمیرہ، میں نے تمہیں اپنے بچے کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے، چلی جاؤ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حمیرہ کہنے لگی، میں بیوی یا ایک بہو کی حیثیت سے وہاں نہیں جاؤں گی، میں بس اپنے بیٹے کے لیے جاؤں گی اور ایک ماں کا فرض نبھانے جاؤں گی۔ اگر آپ سب کو منظور ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ظفر بھی کہنے لگے، بیٹا ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، معاف کر دو، جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم چلو ہمارے ساتھ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے حمیرہ سے کہا، جاؤ حمیرہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اور یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، جب دل چاہے آ جانا، اسے اپنا گھر ہی سمجھو۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔